رات کے 2 بج رہے ہیں اور یہ لوگ موجود ہیں سڑکوں پر. جی آپ دیکھیں, مناظر دیکھیں, یہ لوگ, میڈیا سارا موجود ہے اور ارشد صاحب کی باڈی کے حوالے سے یہاں پر لینے آئے تھے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایئرپورٹ سے بچوں کو پہلے دیدار کروایا گیا ایک الگ کمرے میں لے جا کر, اور اس کے بعد بچوں کو روکیں جی گاڑی, اور اس کے بعد باڈی کو شفٹ کر لیا گیا قائد اعظم ہاسپٹل. اور اطلاعات یہ ہیں کہ قائد اعظم ہاسپٹل کے سرد خانے میں باڈی کو رکھا جائے گا, اور اس کے بعد باقاعدگی سے جب ان کا بیٹا آ جائے گا تو اس کے بعد انہیں دکھایا جائے گا. میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں. یہ تمام تر فیملیز یہاں پر موجود ہیں, یہ تمام تر لوگ پاکستان کے جھنڈے یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں اپنے ہیرو کو ان کی باڈی ریسیو کرنے کے لیے, جسے منتقل کر دیا گیا ہے. ارشد شریف صاحب کو کا دیدار ان کے بچوں کو کروایا گیا اور اس کے بعد انہیں شفٹ کر لیا گیا. خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. مین سٹریم میڈیا شاید اس طرح سے چیزیں نہ رپورٹ کر رہا ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ رات کے اس پہر جب 2 بجنے کے قریب ہیں, ایک بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پر سڑک کے کنارے قطاریں بنا کر کھڑی ہے اپنے ہیرو کے لیے. یہ آپ اس چیز سے بلڈ سمبلائز کر رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل, پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ. یہ کس کا بلڈ ہے؟ یہ ہر پاکستانی کا جو سوال پوچھتا تھا اس کا جو بلڈ؟ سوال پوچھتا ہے, جو سچ بولتا ہے, جو آواز اٹھاتا ہے, یہ اس کا خون ہے, سچائی کا خون ہے. یہ ارشد کا بلڈ ہے, ارشد شریف کا بلڈ ہے. یہ لٹرلی ارشد جو شریف ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے, یہ ان کا بلڈ ہے. یہ اس کے اوپر پوری پاکستانی جو نیشن ہے ان کا بلڈ ہے. یہ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, اور یہ سمبولک کی جو آج کل کے حالات ہیں, یہ اس کے مطابق کس طرح سچ بولنے والا, کس طرح کھرا انسان, کس طرح اس کا خون بہا گیا. ارشد صاحب پوچھتے تھے ہمیشہ وہ کون ہے, انہیں جواب دے دیا گیا کہ آپ نے پوچھنا نہیں ہے کہ وہ کون ہے. وہ بالکل اپنی زبان نہیں کھولنی, پتہ سب کو ہے, سب پتہ سب کو ہے کہ کون ہے کیا ہے. جو لوگ ہمارے سر پہ ہیں وہی ذمہ دار ہے. پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ سے اپنی چھاتی پر ارشد صاحب لہراتے تھے, بڑی شان سے لگاتے تھے, اور